تو یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ جس سال حضور دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں ساری دنیا میں اللہ بیٹے پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان ہے کہ جس سال وہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجتا ہے تو دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے کہ جب رب اپنے نبی کا میلاد منانے پر آئے تو ساری دنیا کے سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر دے، جن پر پھل نہ آئے انہیں پھلوں سے لاد دے، جو بیمار جانور ہوں انہیں شفا یاب کر دے۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ جب ہم میلاد منانے پر آتے ہیں تو ہمارا یہ عزم ہوتا ہے کہ اگر میلاد منانے پر اگر مال و دولت خرچ ہو جائے، جان بھی اگر چلی جائے تو لیکن ہم اپنے نبی کا میلاد منانا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہماری اپنی حیثیت ہے۔ رب تبارک و تعالی جب میلاد منانے پر آئے تو آسمان کے ستاروں کو حضرت آمنہ کے گھر بھیج دے۔ وہ چراغاں کرنے پر آئے تو اپنے نبی کے میلاد پر ستاروں کے ذریعے چراغاں کرے۔ اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم قمقمے لگائیں، لائٹ لگائیں، روشنی لگائیں، یہ ہماری حیثیت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے میلاد بھی منایا ہے اور آمد رسول کا جشن بھی منایا ہے۔ حضور جب مکے سے معراج کی رات گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں جو جنت کو سجایا ہے اور جو آسمانوں کو، حوروں کو اور تمام جنتوں کو سجایا، اور کیوں سجایا؟ کیونکہ آج کی رات میرا محبوب جو آ رہا ہے۔ آمد، جشن آمد بھی اللہ نے منایا ہے۔ اور حضور جب مکے سے ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ تو صحابہ نے بھی حضور کی آمد کا جشن منایا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اور یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، تو جن پر اللہ کا فضل ہوگا، جن پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ خوشی منائیں، اور جن پر اللہ کا فضل اور جن پر اللہ کی رحمت نہ ہو وہ خوشی نہ منائیں۔ کون مجبور کرتا ہے کہ خوشیاں مناؤ، دھوم دھڑاکا یا لائٹیں لگاؤ، تم بھی کیا ہے جشن آمد رسول مناؤ؟ کون تمہیں مجبور کرتا ہے؟ وہی منائے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ سوال یہ ہے کون ہے وہ کہ جن پر اللہ کا فضل بھی ہے، جن پر اللہ کی رحمت بھی ہے؟ تو جواب آئے گا جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، انہی پر اللہ کا فضل ہے، انہی پر اللہ کی رحمت ہے۔ جو بد مذہب ہیں، جنہیں حضور کے علم غیب سے اعتراض ہے، جنہیں حضور کی شان گھٹانے میں مزہ آتا ہے، جو حضور کی ایسی عزت نہیں کرتے جیسا رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جو کہتے ہیں حضور مر کر مٹی میں مل گئے، جو کہتے ہیں حضور کو بڑے بھائی جیسی تعظیم کرنی چاہیے، جو کہتے ہیں شیطان حضور سے زیادہ جانتا ہے، جو کہتے ہیں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو ایسے بد مذہبوں پر، بد عقیدہ لوگوں پر اللہ کا نہ فضل ہو سکتا ہے نہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے۔ جن پر اللہ کا فضل اور جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ سنی مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو حضور کی نعت بھی پڑھتے ہیں، حضور کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں، اور جب حضور کا ذکر کرتے ہیں قرآن کہتا ہے جو میرے حبیب کا ذکر کرتا ہے اسی پر اللہ کا فضل اور اسی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جشن آمد رسول یہ 1500 سالہ جشن آمد رسول ہے۔ سننے میں تو لگا ہوگا کہ 1500 سالہ، لیکن جس کی حقیقت پر غور کرو گے تو یہ خوش نصیب مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے۔ جنہوں نے 1400 سالہ منایا تھا وہ دنیا میں نہیں رہے، اور جو 1600 والا منائیں گے وہ ابھی نہیں آئے، 1 صدی چاہیے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں 1500 سال عطا فرما دیا ہے۔ تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے نبی کے نام پر خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے رسول اللہ کی محبت میں اپنے گھروں کو سجائیں۔ گھر اگرچہ آپ کا اچھا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، یہ کس دل سے میرے نبی کی آمد کا جشن منا رہا ہے۔ اور یقین جانے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اگر سب سے بڑی نعمت
جو حضور کی آمد ہمارے لیے ہے، اس پر جتنا آپ خوشیاں مناؤ گے، جتنا بھی خرچ کرو گے، تب بھی ہم جو ہے حضور کی آمد کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خود فرماتے اپنے بارے میں کہ جبریل امین کی عمر بہت ہے، ہزاروں سال جبریل امین کی عمر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے، حضرت جابر ابن عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی دنیا میں جلوہ گری کب ہوئی، کائنات میں جلوہ گری کب ہوئی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے مجھے میرا نور پیدا فرمایا ہے۔ اور کب پیدا فرمایا؟ جبریل امین کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، 14,000 سال پہلے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں گے، سال کی بات ہوئی ہے، لیکن حضور کا جب نور بنا تھا تو سال بھی نہیں تھا، دن بھی نہیں تھا۔ سورج کی آمد سے، سورج کے طلوع ہونے سے، غروب ہونے سے دن کا پتہ چلتا ہے، لیکن حضور کو اللہ نے جب نور بنایا اپنے نور سے، تو نہ دن تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر کیا ہے، محدثین بیان کرتے ہیں کہ دن کا جو اطلاق ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم، کہ بھی دن دنیاوی اعتبار سے دن کا معنی یہ ہے کہ سورج طلوع ہوا، غروب ہو گیا، یہ دن ہے۔ لیکن اخروی دن کی مثال کیا ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ آخرت میں، محشر کے دن، آخرت کا جو ایک دن ہوگا وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں نام اعمال تولے جائیں گے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر دنیا میں۔ اب 14,000 سال کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو آپ کا کیلکولیٹر جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کی پیدائش سے لاکھوں اربوں سال پہلے اللہ نے اپنے نور کو، اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور حفاظت ایسی کی، حضرت آدم کی پیشانی میں جب حضور کا نور منتقل ہوا، اور حضرت آدم جب جنت میں ٹہلتے تھے، جنت میں رہتے تھے، تو حوروں کی پیشانی پر بھی حضور کا نام، جنت کے ہر اینٹ پر حضور کا نام، ہر برتن پر حضور کا نام، ہر محل پر حضور کا نام۔ تو تعجب سے پوچھتے تھے کہ پروردگار عالم، یہ کون ہے کہ جنت کے ہر درخت کے پتے پر اس کا نام احمد لکھا ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، یہ تمہارے بیٹے احمد ہیں جو سب سے آخر میں آئیں گے، اور یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، حتیٰ کہ یہ تمہارے بھی سردار ہیں۔ اس لیے حضرت آدم ہمیشہ کہتے تھے کہ ظاہر میں تو میں احمد کا، یعنی حضور کا، ظاہراً تو میں باپ ہوں، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو آدم کے باپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ حضور کے نور سے اللہ نے سارے انبیاء کو پیدا فرمایا ہے، کائنات کی ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو فتاوی رضویہ کے اندر جو بات لکھی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی لکھتے ہیں، ایک امتی کو جو نسبت اپنے نبی سے ہوتی ہے، کتنا فرق ہے مراتب میں، کیا امتی نبی کے برابر ہو سکتا؟ امتی کو جو نبی سے نسبت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں ساری امتوں کو جو اپنے انبیاء سے نسبت ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی نسبت سارے انبیاء کو حضور سے ہے۔ یعنی حضور جو اصل الاصول ہیں، حضور کے صدقے میں سارے انبیاء دنیا میں آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب، تجھے اگر دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم زمین و آسمان بناتے ہی نہیں۔ ساری دنیا یہ حضور کا صدقہ ہے، صبح قیامت تک جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا رہے گا وہ حضور کی کیا ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا جو کھا رہی ہے، جو کھا چکی ہے، جو کھاتی رہے گی، وہ سارے کے سارا کیا ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ دنیا صبح قیامت تک حضور کے ٹکڑوں پر پلتی رہے گی۔ جب ہم حضور کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں تو جب 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی آئے گا تو سارا کچھ دیا ہوا جو رب کا ہے یہ حضور ہی کا تو صدقہ ہے۔ پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے
پھر تو ہم حضور کی آمد کا جشن پورے دھوم دھام کے ساتھ منائیں گے۔ ہاں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلی حضرت نے تو یہ میسج دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمت بٹ رہی ہے وہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، دنیا جو بھی کھا رہی ہے وہ حضور کی آمد کا صدقہ ہی ہے، کہ اگر اپنے نبی کا دنیا میں نہ بھیجتا تو رب خود فرماتا ہے ہم دنیا والوں پر ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ان کا کوئی رب بھی ہے۔ آج ہمیں رب کا پتہ ہے کہ نہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ خود اللہ فرماتا ہے کہ لولا کا لما اظہرت الربوبیت، اے محبوب اگر دنیا میں تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تو اپنا رب ہونا ہی لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے کہ ان کا کوئی رب بھی ہے۔ رب ملا ہے تو حضور کا صدقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے جس نے ملایا ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نور رہے تب بھی دنیا ان کا صدقہ کھا رہی تھی۔ آج حضور مدینے میں جلوہ گر ہے تب بھی دنیا ان کا صدقہ کھا رہی ہے۔ اور حضرت آدم کی پیشانی میں جب نور بن کر آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نور کے جلوے کیا ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ جب جنت سے نکالے گئے 1000 سال تک سری لنکا کی وادیوں میں پہاڑیوں میں روتے رہے 1000 سال تک، اور دعا قبول توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب حضور کا نور ان کے ناخونوں میں آیا، نور محمدی، اور جب نور محمدی پیشانی سے منتقل ہو کر جب حضرت آدم کے ناخونوں میں آیا تو فوراً چوم لیا۔ ہم جو آج انگوٹھے چومتے ہیں حضرت آدم کی سنت ہے۔ اور جب اس نور کو دیکھا اور جب اس نور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ اور یہاں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی حضرت حضور کے نور کے صدقے میں۔ طوفان نوح میں حضرت نوح کی جو کشتی بچی تھی وہ بھی حضور کے نور کا صدقہ تھا، کہ حضرت نوح کی پیشانی میں جو حضور کا نور جلوہ گر تھا، تو اس نور کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت نوح کی کشتی کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ڈوبنے سے محفوظ رکھ لیا۔ اور یہ نور منتقل ہوتا صدیوں سے منتقل ہوتا ہوا جب حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں آیا، جو حضور کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب۔ اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے وہ قرآن کریم کی سورت پڑھی ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابرہا جو اپنا لشکر لے کر آیا ہاتھیوں کا، اور کیوں لے کر آیا؟ یمن کا بادشاہ، وہ حبشہ کا، یمن کا، 2 ملکوں کا وہ بادشاہ، اور وہ بڑا متنفر تھا خانہ کعبہ سے، کہ لوگ جو ہیں سارے عرب کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے صنع جو یمن کی راجدھانی ہے، اس نے ایک گرجا گھر بڑا عالی شان تعمیر کیا اور کہا کہ اب خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی یمن آؤ اور اسی گھر کا کیا ہے طواف کرو۔ کنانہ ایک قبیلہ ہے مکے کے اندر۔ کنانہ کے ایک شخص کو پتا چلا کہ ابرہا نے جو ہے یمن کی راجدھانی میں ایک اپنا نیا کعبہ بنا لیا ہے۔ تو یہ گیا مکے سے، کنانہ کا رہنے والا، اور اس نے وہاں پر جا کر ٹوائلٹ کر دی اس کے گرجا گھر میں، کہ تو خانہ کعبہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور باتھ روم کر کے آ گیا اس کے ہاں، پخانہ کر دیا اس کے گرجا گھر میں، اور پخانے سے بالکل اس کو سام دیا اچھے سے۔ ابرہا کو یہ بڑا برا گزرا کہ جس خانہ کعبہ کے مقابلے میں نے اپنا گھر بنایا تھا، مکے کا کوئی رہنے والا آیا اور ہمارے اس گھر کی کیا ہے بے حرمتی کر کے چلا گیا۔ اس نے عہد کر لیا کہ اب خانہ کعبہ کو بھی زمین پر نہیں رہنے دینا ہے، اور وہ آیا اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر، قرآن نے جس کو بیان کیا، اور اس کے ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا طاقتور ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، جس پر وہ سوار ہو کر آیا، سفید اونٹ، وائٹ ہاتھی، اس پر وہ سوار ہو کر آیا۔ تو حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ، کیونکہ بڑا لشکر لے کر آیا، اور جب وہ خانہ کعبہ یعنی مکے کی جب وادیوں میں آیا تو مکے والوں کے سارے اونٹ بھی اس کے لشکریوں نے لوٹ لیے، اور حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی لوٹ لیے۔ اس کے پولیس والوں نے، جو اس کے فوجی تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب گئے ابرہا کے پاس، اور ابرہا اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا اور حملہ کرنے والا تھا صبح کو۔ حضرت عبد المطلب جب گئے ہیں ابرہا کے پاس، ابرہا نے جب دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، پیشانی سے نمودار ہوتا،
اور آپ کی پیشانی اتنی روشن تابناک تھی حضرت عبد المطلب کی نور محمدی کی وجہ سے کہ مکے کے لوگ جب انہیں پتا چلتا بارش نہیں ہو رہی ہے تو حضرت عبد المطلب کو پہاڑ پر لے جاتے، کہتے ہاتھ اٹھا دو، تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اس کی برکت سے اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ یہ حضور کی آمد ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور بن کر چمک رہے ہیں، لیکن اس نور کے وسیلے سے حضرت عبد المطلب جب دعا کرتے ہیں کیا پروردگار عالم مکے والوں پر بارش نازل فرما، نور محمدی کی لاج اللہ ایسا رکھتا ہے کہ مکے والوں کو بارش سے سیراب کر دیتا ہے۔ اور اگر قحط اور کوئی بیماری وبا نازل ہوتی مکے کے اندر تب بھی مکے والے حضرت عبد المطلب کو لے کر جاتے کہ تمہاری پیشانی میں جو نور محمدی ہے، جو نور چمک رہا ہے، اس کے وسیلے سے دعا کرو، آپ ہاتھ اٹھاتے تو مکے والوں کی بیماریاں دور ہو جاتی۔ اور جب آپ آئے ہیں اسی نور محمدی کے ساتھ، ابرہہ کے سامنے تخت پر بیٹھا تھا، فوراً نیچے اتر گیا، کہا کہ ایسی پیشانی تو میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی ہے۔ اور کہا ابرہہ نے کیسا آنا ہوا ہے قریش کے سردار؟ تو حضرت عبد المطلب کے جملے سنو، کہتے ہیں کہ میرے 200 اونٹ تمہارے فوجیوں نے لے لیے ہیں، میرے قبیلے والوں کے مکے والوں کے اونٹوں پر تم نے قبضہ کر لیا، وہ واپس دے دو۔ تو ابرہہ کہتا کہ عجیب، میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا کہ تم آؤ گے اور میرے سامنے گڑ گڑا کر کہو گے کہ خانہ کعبہ کو مت ڈھانا، اور تم نے تو خانہ کعبہ کی کوئی بات نہیں کی، تم تو اپنے مال کی فکر میں ہو، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اونٹ میرا مال ہے، میری ذمہ داری ہے، اس لیے مجھے اپنے مال کی فکر ہے، خانہ کعبہ نہ میری ملک ہے نہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی قدرتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا۔ کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جانے گا، مجھے تو اپنے مال کی فکر ہے۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے مال واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور جانے سے پہلے اسی نور محمدی کے ساتھ جب خانہ کعبہ کے پاس آئے اور دروازے کی کنڈی پکڑ کر جو آپ نے دعا کی ہے کہ اے پروردگار عالم اس نور محمدی کے صدقے میں اس خانہ کعبہ کی حفاظت فرما لے، دعا کر کے گئے ہیں۔ اور دیکھا اپنے تمام قبیلے کے مکے والوں کو پہاڑوں پر لے گئے کہ اب تم دیکھو قدرت کی کاراگری کا نظارہ کہ قدرت اپنا کیسا کام کرتی ہے۔ ابرہہ جب آیا ہے اپنے اس ہاتھی پر سوار ہو کر وہ تمام ہاتھیوں کو لے کر آیا اور کہا کہ آج خانہ کعبہ کو بالکل مسمار کر دیں گے، زمین دوز کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہاں مورخین نے لکھا ہے جو محمود نام کا ہاتھی تھا وہ جب چلتا تھا تو 3 سمت کو تو چلتا تھا، لیکن خانہ کعبہ جدھر تھا ادھر وہ نہیں چلتا تھا۔ خانہ کعبہ جدھر تھا اسے چلاتے ادھر چل، لیکن خانہ کعبہ کی طرف وہ نہیں چلتا تھا، ادھر چلاتے ادھر چلتا، ادھر چلاتے ادھر چلتا، بیک چلاتے بیک چلتا، لیکن سامنے جو خانہ کعبہ ادھر وہ محمود نام کا اونٹ نہیں چلتا تھا۔ اور یہاں پر لکھا کہ جب نور محمدی کے صدقے میں جب دعا مانگی گئی تو دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے سمندروں کی جانب سے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، اور ہر ابابیل کے پاس 3 کنکریاں، 2 پنجوں میں 1 چونچ میں۔ اور یہاں پر مفسرین نے سورہ فیل کی جو تفسیر کی ہے اس میں لکھا کہ اللہ نے ایسی قدرت، ایسی طاقت ان کنکریوں کے اندر رکھی کہ ہاتھی کی پشت پر جو سوار تھا لوہے کے خود میں سے بھی پار وہ کنکر ہو جاتی، اس کے پیٹ میں سے پار ہو جاتی، ہاتھی کے جسم سے پار ہو جاتی، اور ایسا اس کا اثر تھا کہ ہاتھی اور ہاتھی والا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ اللہ کی شان کے ایک کنکری کے اندر اللہ وہ طاقت عطا فرما دے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ ابابیل کی چونچوں میں جو کنکریاں تھی 3 ان تینوں کنکریوں پر اس کا نام بھی لکھا ہوتا کہ یہ کس کے سر پر پڑنے والی ہے۔ اور یہاں پر یہ علم غیب دیکھیں کہ کنکری پر نام لکھا ہے کہ اس کنکری پر کس کا نام لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ علم غیب دیکھیں کہ کنکریوں کو کیسے معلوم کہ میری چونچ میں جو کنکری ہے اس کا نام لکھا ہے یا اس کا نام لکھا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ سب سے بڑا غیب کا جاننے والا ہے۔ جب وہ غیب بانٹنے پر آئے تو ابابیلوں کو بھی غیب عطا فرما دیتا ہے کہ تمہاری چونچ میں پنجوں میں جو کنکریوں پر نام لکھا ہوا ہے وہ یہ شخص ہے، وہ یہ ہاتھی والا ہے، وہ یہ ہاتھی والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی شان دکھانے پر آئے
तो क्या है, अबाबीलों को इल्म गैब अता फरमा दे, और जब नबी को दुनिया में भेजे तो बे इल्म गैब भेज दे। रब तबारक व ताला ने अपने नबी के नूर के सदक़े में भी इस खाने काबा की हिफाजत फरमाई है।